بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ وفی روایت انس والناس اجمعین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میری ذات، اس کی اولاد، اس کے ماں باپ اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے، پیاری نہ ہو جائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا ہر ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے، لیکن سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ یہ شریعت کے اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو، اور اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ کا دنیا کے اندر آنا تمام لوگوں کے لیے رحمت اور سکون کا ذریعہ ہے، اور آپ نے آ کر کے دنیا سے جہالت کی تاریکی کو مٹایا ہے، جہالت کے اندھیروں کو دور کیا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے فضائل، آپ کے مناقب کے اوپر پروگرام کرنا، یا آپ کی ان تمام گوشوں کو، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو، چلنے پھرنے کو، ان رفتار گفتار کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یقیناً کار ثواب ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن اسی وقت ہے جب کہ شریعت کے مطابق ہو، اس طریقے سے نہیں جو طریقہ آج 12 ربیع الاول میں یا ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے معاشرے میں اختیار کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے بھی اس کے اندر بہت زیادہ غلو پایا جاتا ہے، بے احتیاطی پائی جاتی ہے۔ اس طریقے سے 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے یا عید میلاد النبی کے نام سے عنوان سے جشن و تہوار منانا اور جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اور نہ تو ان کے کسی قول و فعل سے ثابت ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ صحابہ کرام تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے تھے، آپ سے زیادہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ تو آپ پر مر مٹنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام وہ ایسی مقدس جماعت ہے کہ نہ تو دنیا میں ان سے پہلے کوئی جماعت ایسی پیدا ہوئی، اور نہ اس کے بعد دنیا میں قیامت تک کوئی ایسی جماعت آنے والی ہے۔ آپ کی ایک ایک ادا کو جنہوں نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، آپ کی سیرت کو، آپ کی صورت کو، آپ کے اٹھنے کو، آپ کے بیٹھنے کو، ہر چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر اتار کر کے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، تو جب ان سے یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، 12 ربیع الاول تو ان کی زندگیوں کے اندر بھی آیا ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عمر، اور اسی طریقے سے حضرت حسن حسین اور دیگر بے شمار صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانوں کے اندر بھی تو 12 ربیع الاول آیا ہے۔ کیا انہوں نے اس طریقے کے پروگرام کو منایا ہے، یا ان کو ہری جھنڈی دی ہے، یا اس طریقے کے جلسے جلوس کرنے کا اہتمام کیا ہے؟ ہم سے زیادہ تو وہ مستحق تھے ان چیزوں کے۔ اگر شریعت کے اندر ان تمام بکھیڑوں کا کرنا، بدعات و خرافات کا کرنا جائز ہوتا، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری شریعت تمام طرح کی ان چیزوں سے بالکل پاک اور صاف ہے، اور کسی بھی غلو کو یا کسی بھی بدعت کو شریعت کے اندر بالکل بھی گنجائش اس کی نہیں ہے۔ یہ ایجاد، یہ بدعت کب سے شروع، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کب ہوئی ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی ہے۔ دیکھیے بہت سے لوگ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے مناتے ہیں، بہت سے 12 ربیع الاول کو ولادت نبی کے نام سے مناتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھیں کہ 12 ربیع الاول کے اندر زیادہ تر محققین، محدثین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو، اور بہت سے لوگوں نے 2 ربیع الاول کو بھی کہا ہے، کسی نے 7، کسی نے 8 کو بھی کہا ہے،
اور آپ کی پیدائش کی تاریخ کے متعلق شدید اختلاف ہے۔ کسی نے کچھ 8 بیان کی ہے، کسی نے 2 کو بھی اختیار کیا ہے، کسی نے 18، کسی نے 22 تک کو بھی بیان کیا ہے۔ تو بے شمار اقوال اس کے اندر ہیں، اور عوام کے اندر جو رائج ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، حالانکہ 12 ربیع الاول 12 وفات ہے، یعنی آپ کی اس کے اندر وفات ہوئی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرمانا پوری امت کے لیے، صحابہ کرام کے لیے جو ہے یہ کیا تھا، ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ آپ سے زیادہ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے جائیں؟ تو مجھے آپ بتائیے کہ آپ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے منائیں گے یا پھر جشن ولادت نبی کے نام سے منائیں گے؟ کس تعلق سے منائیں گے؟ شریعت تو ان چیزوں کی بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہے، اور ایسے لوگ پورے سال جو نماز کی طرف نہیں جاتے، جنہوں نے مسجدوں کا منہ نہیں دیکھا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، جنہیں اللہ کے نبی کی سنتوں سے کوئی واسطہ نہیں، جو داڑھیاں کٹاتے ہیں، داڑھیوں پر اس طرح پھراتے ہیں، ان کو نالیوں میں جو ہے بہا دیتے ہیں، جنہیں نبی کی سنتوں سے محبت نہیں، جنہیں نبی کے اخلاق سے محبت نہیں، جنہیں نبی کی رفتار و گفتار پسند نہیں، ایسے لوگ جو ہے یہ ڈھول تماشے، جلد سے جلوس کا اہتمام کر کے شریعت کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ آپ سمجھیے کہ یہ بدعت کب شروع ہوئی ہے؟ 4 صدی ہجری کے اندر غالی شیعہ فاطمی، جب ان لوگوں کو مصر کے اندر حکومت پر اقتدار جو ہے حاصل ہو گیا، ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں لوگوں کو یہاں جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کی محبت میں ہو رہا ہے، یہ آل رسول کی محبت میں ہو رہا ہے، تو ان فاطمیوں نے بھی، اور جب ان کو اقتدار حاصل ہو گیا تو انہوں نے مصر کے اندر 4 صدی ہجری کے اندر یہ بدعات سرکاری طور پر رائج کی۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے میلاد نبی منایا، بلکہ میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، اور اسی طریقے سے میلاد حاکم بھی منایا، یعنی اپنے حاکموں کی میلاد بھی انہوں نے منائی، اور اس کے اندر بے تحاشا جو ہے غیر ضروری کاموں کا ارتکاب کیا گیا، شریعت کے اصولوں کو پامال کیا گیا، ان کی دھجیاں اڑائی گئیں، اور اسی طرح سے حضرات خلفائے راشدین کو یہ لوگ لعن طعن کرتے تھے، شراب کو جنہوں نے جائز قرار دیا، اور اسی طرح سے زنا کرتے تھے، بے تحاشا عیاشیاں کرتے تھے، نہ قرآن سے واسطہ نہ نبی سے واسطہ، اس طریقے کی جو ہے بدعت انہوں نے ایجاد کی، اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں یہ ابھی گزشتہ صدی ہی کی ایجاد ہے۔ آپ جانیے اللہ کے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت میں وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو آپ ان کی مشابہت اختیار کر کے انہی کافر زندیق ملحدوں کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، اٹھنا چاہتے ہیں قیامت کے دن، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی گفتار، آپ کے عادات، آپ کے اخلاق، آپ کی جنگ کے طریقے، آپ کے جو ہے صلح کے طریقے، یہ تمام کی آپ کا ہنسنا، آپ کا مسکرانا، آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کی عبادت، آپ کے روزے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو قابل بیان ہیں، جن کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں کے ظاہر میں بھی باطن میں بھی ان کو اتارا جائے۔ جن لوگوں کو نماز سے کوئی محبت نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی معراج ہے، اور کفر اور اسلام کے درمیان ایک آڑ ہے، سارے سال نماز کی پابندی نہیں کرتے اور ربیع الاول کے مہینے میں آ کر کے وہ اللہ کے نبی کے عاشق بننا چاہتے ہیں، اور وہ بھی الٹی سیدھی حرکتیں کر کے۔ شریعت ان کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور نہ ہی وہ سچے عاشق رسول ہو سکتے ہیں۔
آپ اللہ کے نبی کی تمام چیزوں کو اپنے ظاہر اپنے باطن پر آویزہ کیجئے، ان پر عمل کیجئے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی بیٹھیں، جہاں پر بھی جائیں، میرے نبی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام چیزوں کا تذکرہ کریں۔ اسی کو محفل میلاد کہہ سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سارے سال اس کا اہتمام کریں، اپنے یار دوستوں میں اپنے نبی کی سنتوں کو بیان کریں، اپنے نبی کے لباس کو بیان کریں، نبی کس طریقے کے بال رکھا کرتے تھے، نبی کی رفتار کیا تھی، نبی کی گفتار کیا تھی، نبی کا چلنا کیسا تھا، نبی کا مسکرانا کیسا تھا، نبی کے کام کیا تھے۔ ان تمام چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور لوگوں کے سامنے ان کے بیانات ہر سال پورے سال کریں۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں نہیں، ربیع الاول کے مہینے میں الٹے سیدھے جلسے جلوس کر کے، خرافات کر کے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے اس روایت کا سہارا لے کر کے آپ نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل جھنڈے لے کر کے آئے ہیں، تین، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں ہے، ایک کعبے کے نیچے ہے، اور اللہ کے نبی اس دن پیدا ہوئے ہیں، اور پھر اس کے اوپر جھنڈے گاڑتے ہیں آپ جلسے جلوس کر کے۔ یہ بالکل من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے، ضعیف ہے۔ اس طریقے کی روایتوں کو ہمارے افسوس تو یہ ہے کہ اسرائیلی روایات کی طرح ہمارے اس دین کے اندر بھی غلو کر لیا گیا ہے، اور بہت ساری چیزوں کو اس کے اندر جو ہے جگہ دے دی گئی ہے جن کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نبی کی سیرت کو، صورت کو جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر لائیں اور عمل کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نفلیں پڑھیں، اللہ کے نبی پر درود پڑھیں۔ ان چیزوں کی تو فرصت نہیں، بس فرصت ہے تو الٹے سیدھے پروگرام کرنے کی، گھوڑوں پر سوار ہونے کی، گدھوں پر سوار ہونے کی، اور ان تمام طرح کی خرافات کی ہمارے پاس جو ہے وقت بھی ہے، گنجائش بھی ہے۔ لیکن قرآن کریم کی تلاوت، آپ سے محبت، آپ سے سچا عشق اور آپ کے طریقوں کو اپنے زندگیوں کے اندر لانے کی ہمیں بالکل بھی فرصت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خرافات سے محفوظ فرمائے اور نبی کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔